اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ تکبر کا مطلب ہے اللہ کی آیات اور احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر گرداننا۔ یہ تکبر انسان کے لیے زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام اور ہدایات سے اعراض اور غفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اس آیت میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے، اور پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اس آیت میں احکام میں الہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک عادت یا نفسیات کا بیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں مانتے، البتہ گمراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے ہیں اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں، حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی انسان لپک لپک کر اختیار کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ سبب ہے آیات الہی کی تکذیب اور ان سے غفلت اور اعراض کا۔ یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اس میں آیات الہی کی تکذیب اور احکام کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں ظلم اور باطل ہے، اس لیے ان کا نامہ اعمال میں شر ہی شر ہوگا، جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی، اور شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ قالب تھا، جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی تھی شامل کر دی، جس میں اللہ نے
زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ وہ واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ فی الواقع گوشت پوست کا بچڑا بن گیا تھا یا تھا وہ سونے کا ہی، لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے بیل کسی آواز اس میں سے نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ سقط فی ایدیہم محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہے۔ یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آ کر اس پر لعنت ملامت کی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہاں اسے مقدم اس لیے کر دیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم میں بیان کردہ قوموں کے واقعات اور تذکرے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔